بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، ایاکم والجلوس علی الطرقات فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها غض البصر وكف الأذى ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ راستوں پر بیٹھنے سے بچو، اور اگر تم بیٹھتے ہی ہو تو راستے کو اس کا حق دیا کرو۔ وہ حق کیا ہے؟ نظر جھکا لینا، تکلیف والی چیز ہٹا لینا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو راستے پر بیٹھنے سے منع فرمایا، چاہے راستے کے کنارے پر بھی ہو، کیونکہ اس میں خود بیٹھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں کسی گاڑی یا موٹر سائیکل چلانے والے کی گاڑی اور موٹر سائیکل اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، یعنی اس کے بس سے باہر ہو جائے اور وہ کسی پر پہنچ جائے تو جان کا نقصان ہوگا، اور ایسے ہی کوڑا کرکٹ اور ذرے یہ اڑیں گے اور آدمی کی آنکھوں میں جائیں گے، تو اس قسم کے کئی نقصان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے شفقت کے لیے یہ حکم فرمایا، پھر فرمایا اگر تم بیٹھتے ہی ہو تو پھر راستے کو اس کا حق دو، یعنی راستے کا حق ادا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے 5 حق بیان فرمائے۔ پہلا، نظر نیچے کر دینا، یعنی اگر عورت گزر رہی ہے راستے سے تو اس کو دیکھو نہ، نظر جھکا لو، کیونکہ دیکھنا حرام ہے۔ دوسرا، تکلیف دینے والی چیز راستے سے ہٹا دینا، جیسے کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، وہ ہٹا دو۔ تیسرا، کوئی گزرنے والا سلام کرے اس کے سلام کا جواب دو۔ ان میں سے ہر ایک عمل نیکی ہے۔ راستے سے تکلیف دینا، تکلیف دینے والی چیز ہٹانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا شعبہ ہے۔ سلام کا جواب دینا، السلام علیکم، اور ایسے ہی وعلیکم السلام پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ورحمۃ اللہ ساتھ ملانے پر 20 ملتی ہیں، اور برکاتہ سے 30 ملتی ہیں۔ اس طرح سے آدمی نیکیاں کما لے گا۔ چوتھا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یعنی دعوت و تبلیغ بھی چلتی رہے۔ کسی کو غلط کام کرتے دیکھو اسے منع کرو۔ کوئی مثال کے طور پر نماز کا وقت قریب ہے اور آدمی ایسے جا رہا ہے کہ وہ نماز جیسے چھوڑ کے جا رہا ہو تو اسے نماز کی ترغیب، اس طرح سے تبلیغ دعوت بھی جاری رہے۔ الحمدللہ۔